موجود ہیں، تنے تو موجود ہیں، نہ ہریالی رہی نہ اس میں کوئی پھل باقی رہا، یعنی بظاہر باغ تو کھڑا ہی ہے مگر کسی اور کے استعمال کے قابل نہ رہا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، اس کو آپ چھوٹی سی مثال سے اگر سمجھ لیں، نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے، ٹھیک ہے، یہ وہ مثال ہے بس۔ تو یہ خود جو کچھ کرتے ہیں کر گئے، اس کے بعد یہ ان کا حال ہے، اور اگر کوئی زمین ہے تو اس کو ایسا کر دیا کہ دوبارہ ریپروڈیوس نہ ہو سکے۔ یعنی آپ دونوں صورتوں میں اس کی مثال لے سکتے ہیں نا۔ اچھا، سڑکوں کو توڑ پھوڑ دینا، اب یہ میں ساری صرف اس کی ایگزامپلس دے رہی ہوں، آپ ان میں سے دو تین اپنے لیے لکھنا چاہیں تو لکھ لیں تاکہ آئندہ کسی کو بتانے میں آپ کو آسانی رہے۔ عمارتوں کو تباہ کر دینا، یعنی ہر طرح کی ڈسٹریکشن جو ہے نا وہ فساد کہلاتا، کسی بھی قسم کی تباہی کرنا، بربادی کرنا، وہ نسلوں کی ہو، وہ چیزوں کی ہو، وہ رویوں کی ہو، وہ فساد ہی کہلائے۔ آج کا فساد کیا ہے، یہ ہے اب ٹاپک جس پہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ یہاں تک پوائنٹ بالکل کلیئر ہو گیا کہ یاجوج ماجوج کیا کر رہے ہیں؟ ان کو فساد بھی کہا گیا، یفسدون فی الارض کہا گیا۔ تو یفسدون فی الارض وہ کیسے ہیں؟ سوری، مفسدون فی الارض، مفسدون فی وہ کیسے ہیں؟ وہ میں نے آپ کو تین ان کی بتا دی کہ ان کی تین کیا چیز ہیں، اور یہ آگے بھی ہم نے فساد کو بھی کلیئر کر لیا کہ کس طرح ان تینوں کوالٹیز پہ، یا وہ جو ان کی نیچر ہے اس پہ وہ کیسے پورے اترتے ہیں۔ مثال سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس کس قسم کی ڈسٹرکشن جو ہے وہ فساد کہلاتی ہے۔ اب آج کا فساد کیا ہے؟ آج کا فساد بیڈ پولیٹیکل پالیسیز، آپ کی غلط پالیسیز، ایسی پالیٹکس جس کو آپ سیاست کا نام دے کر پوری دنیا پہ مسلط کر دیں، ٹھیک؟ اکنامک پالیسیز، بزنس پالیسیز، وارز، کاشتکاری کے طریقے جو کہ آج تبدیل ہو گئے، جس سے ہماری زمینیں خراب ہونے لگ گئیں، بیج کا بدلنا، فاسٹر پروڈکشن، مرغی آپ کے سامنے بڑی واضح ہے، اسی طرح فروٹس کے اندر جو ہے وہ کیسے وہ ڈال ڈال کر ان کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے، اور بھی بہت سی چیزیں، بہت سی چیزیں، ٹھیک ہے۔ اچھا پلیز سب اپنے اپنے مائک آف کیجیے گا۔ اچھا، پھر نیچر کو کنٹرول کرنا، یہ سارے آج کے فساد میں آپ کو لکھوا رہی ہوں، اگر یہ کیونکہ یہ کوشچن اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ نیچر کو کنٹرول کرنا، اسکینڈل بنانا، سوشل میڈیا کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے، کسی کو منہ اٹھایا، کسی کا جسم اٹھایا، جوڑ دیا، جس کا جو دل ایک لفظ نکالا اس کا وہاں سے اٹھایا، اس کا وہاں سے اٹھایا، اور اس کو پوری کی پوری ایک سپیچ بنا کر اور وائرل کر دی۔ کسی کے ایک لفظ پہ توہین رسالت کی، توہین مذہب کی بات لگا دی، نہیں دیکھا کہ وہ بیک پہ کیا کہہ رہا تھا، وہ آگے کیا کہہ رہا ہے، اس نے شاید ایک لفظ ابھی صرف سمجھانے کے لیے بولا، یا اس کے بولنے کی ریزن کیا تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ فساد۔ تو یہ آج کے فساد ہیں، ان کو میرا خیال ہے وضاحت کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے لگا لیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کوئی کہتا ہے تو میں ان کو ایک ایک کو واضح کر دیتی ہوں، ورنہ میرا خیال ہے یہ ہم سب اس ٹائم، سب کے سب اس ٹائم ان کو فیس بھی کر رہے ہیں، ان کو اچھی طرح سمجھ بھی رہے ہیں، اتنا ہم سب کے پاس ذہن ہے۔ میں ایک دفعہ ان کو دہرا دیتی ہوں کہ آج کے فساد میں کیا کیا کچھ آ جاتا ہے۔ بیڈ پولیٹیکل پالیسیز، بہت اچھی طرح ہم ان کو سمجھ رہے ہیں۔ اکنامک پالیسیز، جس میں ہمیں گھیرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سارا آپ کا آئی ایم ایف اس میں آرام سے آپ اس میں ایک ایک نام لیں اور آپ کو پوری اکنامک پالیسی سمجھ آتی ہے۔ بزنس پالیسیز، ایسی بزنس پالیسیز جس میں صرف اپنا فائدہ اور دوسرا تباہ ہوتے رہ جائے۔ پھر وارز، کون نہیں جان رہا اس ٹائم کس وار کا ذکر کروں گی؟ کاشتکاری کے طریقوں کو بدلنا، ایگریکلچر میں تبدیلی، بیج کا بدلنا، تاکہ اگلی دفعہ، پہلے آپ کو پتہ ہے پورے سندھ میں وہ سفیدے کے درخت لگائے گئے، آلریڈی ادھر کی زمین ذرا تھوڑی، مطلب اس میں اتنا نہیں ہے پانی اور وہ نہیں ہے،
اور اب مزید اس میں جب وہ لگا دیے گئے تو، اور یہ سفیدے کا کہتے ہیں درخت بہت زیادہ پانی اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور زمین اندر سے بنجر ہو رہی ہے، اور یہ ہمیں تحفے میں ملے تھے، مفسدون فی الارض، ٹھیک ہے، فسادیوں کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ فاسٹر پروڈکشن، جو فاسٹر ہی پھر ہمیں بیمار بھی کر رہی ہے، جتنی فاسٹر ہم کھا رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں انجیکشنز لگا لگا کے دودھ زیادہ، اس دودھ میں کیا اثر ہے، اور وہ دودھ کون پی رہا ہے؟ ہمارا بچہ۔ دودھ سے آپ کی بونز نے بننا ہے، جس بچے کو، جس ماں کو دودھ یہ مل رہا ہے اسٹیرائڈ والا، اس میں کیا ہوگا؟ پھر نیچر کو کنٹرول کرنا، اور یہ بھی ہم سب اس ٹائم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اسکینڈلز بنانا سوشل میڈیا۔ جی افشاں جی، آپ پہلے نہیں، انیلا جی نے ہینڈ ریز کیا تھا، جی انیلا جی۔ کیمیکل بیسڈ ہو جاتا ہے نا، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ جی جی انیلا، افشاں جی۔ میڈم آپ جہاں یہ فساد کی بات کر رہی ہیں کہ مختلف قسم کے فساد، اس میں میرے ذہن میں یہ بھی ایک فساد آ رہا ہے کہ آج ہماری یہاں خواتین کے اندر جو وہ ایک برتھ کنٹرول کا کہ وہ میڈیسنس اور اس کا وہ دے دیا۔ ابھی میں ایک ریسرچ دیکھ رہی تھی کہ یہودیوں، جو ہماری تعلیمات ہے کہ یہودیوں کے ہاں اس چیز کو اتنا فروغ دیا جا رہا ہے کہ فیملی ممبر زیادہ سے زیادہ ہوں، ایک عورت ایسی سے شادی کرو جو زیادہ بچے، اور ہمارے یہاں اس سے بالکل مختلف ذہن بن، حالانکہ یہ تعلیمات تو پیارے نبی کی تھی۔ تو یہ بھی بالکل ایک فساد بالکل ہے جو صحیح، ہمارے یہاں شفٹ کیا بالکل گیا۔ فساد ہے، بالکل فساد ہے۔ دیکھیں نیچر کو کنٹرول، یہ کیا ہے؟ برتھ کنٹرول کس صورت میں جائز ہے؟ کہ جب اور ماں کی جان کو خطرہ ہو، یا وہ مطلب بعض عورتیں ہوتی ہیں نا، دیکھیں وہ ٹھیک تو ہوتی ہے جسمانی طور پہ، لیکن ان میں اتنی اہلیت نہیں ہوتی کہ وہ بچوں کو صحیح لک آفٹر کر سکیں۔ ہوتی ہیں بہت سی، آپ لوگ بھی اس سے ایگری کریں گے، بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں۔ اچھا، اس صورت میں مرد کو کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ اس پہ عیال کا بوجھ نہ ڈالے۔ پھر اگر اتنے ہی مطلب کوئی مسائل آ گئے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ملتی ہے کہ تھوڑا سا اگر، یعنی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک ایک دو دو بچے، 4 5 بچے تو خام خائی ہوں نا، لیکن آج ہمارے ہاں کہاں ہے؟ ہم خود اس کا شکار ہیں۔ آگے ہم اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں بس 2 بچے بہت ہیں، بس 3، بس بھائی بس، بہت مشکل ہے آج کل کے بچوں کو پالنا۔ وجہ بھی یہی ہوئی ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی طرف لگا دیا گیا۔ ہم جب ایک ایک بچے کو وہ سب کچھ پرووائڈ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ایک باپ ان کو یہ اتنا کچھ نہیں افورڈ وہ کر سکتا، جائز طریقے سے تو نہیں کر سکتا۔ ہر بچے کے پاس اپنا لیپ ٹاپ ہو، اپنا موبائل ہو، اپنا ٹیپ ہو، اپنا بیڈ روم ہو، اپنا اے سی ہو، نہیں کر سکتا۔ اور آج ہم نے یہی فیشن اور یہی طریقہ کار اپنا لیا، اور اس سے پھر ہم نے کیا کیا؟ بچے 2 ہی اچھے۔ تو یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی۔ تو یہ نیچر کو کنٹرول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پسندیدہ تھی وہ عورت جس نے زیادہ بچے پیدا کیے، کیونکہ اسلام کی کو مین پاور چاہیے تھی، ہم نے وہ ختم کر دی، اور اتنے ہونے کے باوجود بھی ہم کہاں ایمان والے۔ تو بہرحال یہ سارے آج کے فساد ہیں جن کو ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ آپ ہم سے، انہوں کہنے لگے کہ یہ صرف ہم کو تنگ نہیں کرتے بلکہ ہر جگہ پہ جا کے، ہر جگہ پہ جا کے یہ جو ہیں وہ فساد کرتے، ہر جگہ پہ جا کے فساد کرتے ہیں۔ تو آپ کیا کریں؟ ہم سے کوئی اجرت لے لیں، اور ہمارے لیے پلیز، اگر کوشچن ختم ہو گیا ہو نا تو پھر اپنا ہینڈ واپس کر لیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے آپ لوگوں نے دوبارہ کھڑا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر جگہ پہ جا کے، تو آپ ہم سے کوئی اجرت لے لیں اور اس کو کیا کریں؟ اس کو ان سے ہماری جان چھڑا دیں۔ اچھا، اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی ہے، ترکنا بعضہم علی بعض، جی آیت نمبر 99 میں، ٹھیک ہے، یعنی مسلسل آئیں گے۔ عربی میں کہتے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، جیسے دھاگا چلتا ہے نا، اس طرح۔ اچھا خیر، یہ اینڈ پہ جا کے کیونکہ یہ جو ہے کہ جب یہ کھلیں گے تو
ان کی اس طرح سے آتے ہیں، اور یہ بہت سی اور بھی جگہوں پہ یہ بات آتی ہے، قرآن پاک میں 70ویں سپارے میں بھی آتی ہے، اسے بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اب ذرا یاجوج ماجوج کی کوالٹیوں کو پھر غور کریں۔ فساد اور طوفان جو انہوں نے اٹھا رکھا تھا کہ خود فائدہ لو اور دوسروں کے لیے کچھ نہ چھوڑو، تو اس سے جو ہمارے آج کے ہم نے فسادی دیکھے، اب ان کو تھوڑا سا ایک دیکھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ہمیں نظر آتے ہیں یہ سارے خود فائدے اٹھاتے ہیں اور دوسروں پر چڑھ دوڑتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں نا ترقنا بادم، ایک کے بعد دوسرے کو ہم بھیجیں گے، تو بالکل اسی طرح یہ سب بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مفسدون فی الارض ہے۔ آج کے فسادی، آج کے یاجوج ماجوج کیسے، اس کو میں اب آپ کو بتاتی ہوں۔ دیکھیں مثلاً امریکہ کی اکنامک پالیسی چائنا سے ٹکرائی تو چائنا نے فٹ اور فٹ اپنی بازو لمبے کیے، ایک انگڑائی ماری اور امریکہ پر کلا بازیاں لگا دی۔ کیوں؟ امریکہ کی اکنامک پالیسی تو پہلے بھی یہی تھی، تب نہیں بولا، جب اپنے اوپر بات آئی، کیونکہ یہ سب اندر سے ایک ہی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا یہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تو دنیا کے جو یاجوج ماجوج ہے نا بظاہر یہ الگ الگ نظر آ رہے ہیں، لیکن جب یہ ہم پہ دوڑتے ہیں نا تو یہ بالکل ترکنا ہی ہوتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا ہمارے اوپر چڑھتا ہے۔ اچھا اب کیا ہوا، ایک دوسرے کے پیچھے لگ گئے۔ تو یہ یاد رکھیں ایک بات کہ ہم ایک کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، امریکہ ہو، ٹھیک ہے، چائنا کی پالیسی ہو، یہودی لابی ہو، یورپین یونین ہو، ہماری یہ برٹش پالیسی ہو، یہ سب کے سب اندر سے ہمارے لیے یاجوج ماجوج ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے ویسے دشمن ہیں، جیسے کہ امریکہ کی پالیسی پہ چائنا کو تکلیف ہوئی، لیکن جب بات ہماری آئے گی تو یہ یاجوج ماجوج، ان کے اندر ایک ہی چیز ہے کہ ان سے فائدہ لے لو اور اس کے بعد ان کو ایسا ایسا ان کے لیے چھوڑو جو میں نے پیچھے سارے فساد آپ کو گنوا دی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہماری جو پالیسیز بنتی ہیں پولیٹیکل، یہ ہم بناتے ہیں؟ یہ تو صرف ڈمیز ہیں جو سامنے ہیں۔ تھوڑا سا اویئر رہا کریں، اپنے ملکی حالات سے، دنیا سے باخبر رہنا چاہیے، اتنا بلائنڈ نہیں رہنا چاہیے کہ اب ہمیں کیا، ہمیں کیوں نہیں، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے۔ ان کی پالیسیز، ان کی پلاننگز، یہ سب سیم ہے ہمارے لیے۔ آپ دیکھیں نا کیا کچھ ہو گیا، جب اپنے اوپر اٹیک ہوا تو اسرائیل کے ساتھ سب بول پڑے، جب مسلمانوں پہ اٹیک ہو رہا تھا تو سب خاموش تھے، اور جو ہمارے بولنے والے ہیں ان کو تو وہ ویسے ہی صحیح طرح سے مینج کر چکی ہیں۔ ان چیزوں کو ذرا سمجھیں، آج کے یاجوج ماجوج کو پہچاننے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم کر کچھ نہیں سکتے، لیکن ہمیں پتا تو ہونا چاہیے نا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اتنا تو کم از کم ہونا چاہیے۔ سو اللہ کی بات بالکل سچی ہے کہ ترکنا بعضهم، کہ ان بعض ان میں سے بعض ہم اس طرح ایک دوسرے کے اوپر چھوڑیں گے، تو وہ تو جب چھوڑیں گے وہ تو ہے ہی ہے، یہ آج کے یاجوج ماجوج کو بھی اسی طرح ہی چھوڑا ہوا ہے، اسی طرح یہ چھلانگے لگاتے ہوئے ہمارے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، جیسے یاجوج ماجوج نکل آئیں گے۔ اب وہ انہوں نے کب نکلنا ہے یہ اللہ کو پتا ہے، مگر قیامت سے پہلے آج گلوبل اس کو کہہ لیں آپ، سوشل اس کو کہہ لیں آپ، جو نام دینا چاہیں، یہ ہم پر حاوی ہیں۔ یہ ہماری سب سے زیادہ جو ہماری قیمتی چیز ہے، ہمارا ایمان، یہ اس کو لے گئے۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارا اخلاق، یہ اس کو لے گئے۔ نہ ہمارے پاس ایمان بچا، نہ اخلاق بچا۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھ کے شارٹس میں وہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی نظر پڑ جائے تو آپ کا دل کرتا سر پیٹ لیں۔
اور ہمارے ماں باپ، وہ ماں باپ بھی اندھے بنے بیٹھے ہیں، بچوں کے ہاتھوں میں سب کچھ پکڑایا ہوگا. وہ لے کے جا رہے ہیں. آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بس یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا. ہمارے پاکستان میں بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن ڈھکا چھپا. وہاں تو کھلے عام ہے. میری بیٹی یو کے میں ہے نا، تو اب اس کی بیٹی گریڈ 6 میں ہے ماشاء اللہ. تو اب ظاہر 5 میں تک 6 میں ہے میرا خیال، ہاں ایسے ہی ہے کچھ. تو اب اس کے بعد ہائی اسکول شروع ہونا ہے. اسکول سے فون آ رہا ہے، آپ نے کس کس اسکول میں اپلائی کیا ہے ہانیہ کے لیے؟ ہو آر یو؟ آپ کون ہوتے ہو پیرنٹس سے یہ پوچھنے والے کہ وہ اپنا بچے کو جب یہاں سے لے کے جائیں گے تو کس اسکول میں داخل کروائیں گے؟ بچہ وہاں ایسے لگتا ہے. تو میری بیٹی کہتی مما ہمیں تو یوں لگتا ہے ہم اپنے بچے ان کے لیے پیدا کرتے ہیں. مطلب ہوم اسکولنگ کی وہ ان کو پتا چل جائے تو ان کو طوفان آ جاتا ہے. آخر کیا کیا ریزن کیا ہے؟ انہیں کیا اتنی دلچسپی ہے ایک اسٹوڈنٹ سے، ایک بچے سے؟ اتنی ہی وہ انسانیت کے علمبردار ہیں تو پھر غازہ کے بچوں کے لیے کیوں نہیں بولے؟ نہیں، بچے ایزی ٹارگٹ ہیں، ایزیلی ان کا مائنڈ وہ اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں. اس لیے ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ اگر یہ اپنا بچہ لے گئی یا انہوں نے کسی اپنے ایسے اسکول میں کروا دیا یا انہوں نے ہوم اسکولنگ کر لی، یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہاں سے تو بچہ ہمارے ہاتھ سے تو نکل رہا ہے، تو اب آگے یہ کیا کریں گے؟ نرسری کے بچوں کو وہ کچھ پڑھا رہے ہیں. تو میری بیٹی کہتی مما میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی ابھی سے یہ سب کچھ جانتی. ٹھیک ہے، ایک وقت آتا ہے میں شاید اس کو اچھے طریقے سے آپ اس کو ٹرانسلیشن کراتی ہیں، وہ قرآن کے ریفرنس میں کچھ سمجھتی. میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ یہ سمجھے، پر آپ کو پتہ ہے میں اس بچی کو ہر چیز کلیئر کرتی ہوں جب میں اسے قرآن پڑھاتی ہوں. لیکن وہ لوگ کیوں یہ کر رہے ہیں؟ آخر کوئی تو ریزن ہے ان کے مائنڈ میں. ہمارے بچے لے جانا چاہتے ہیں ایسا پنکھا. ٹھیک ہے، تو یہ بات اس کو سمجھنے کی کوشش کریے. یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے، بس میں اس پہ اتنی ہی بات کروں گی کہ یعنی ان کو یہ بھی اعتراض ہے کہ بچہ، ایک مسلم بچی ہے، اس نے پتہ نہیں کون سا بٹر میں وہ اس پہ بریڈ پہ لگایا ہوا تھا، تو وہ ٹیچر اس کو یہ کہہ رہی ہے کہ تم نے فلاں کیوں نہیں لگایا. یعنی یہ جاننے کی کوشش کہ یہود کی پروڈکٹس کا انہوں نے وہ تو نہیں کیا ہوا بائیکاٹ. حالانکہ کیا تک بنتی ہے کسی بھی اس کی کہ وہ یہ بھی دیکھے کہ انہوں نے یہود کی ساری ان چیزوں کا بائیکاٹ تو نہیں کیا ہوا. اس حد تک وہ لوگ یاجوج مجوج ہیں. یعنی اتنے نیچلے لیول پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. بڑے بڑی تو پھر آپ چھوڑ دیجیے. سو 17ویں پارے میں بھی یہی چیز آتی ہے کہ من کل حدب ینسلون، وہ ہر جگہ سے دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے. تو یہ یعنی یہ صرف یہیں پہ نہیں ہے، 17ویں پارے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اونچائی کی جگہ سے دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے. سو ہر وادی سے نکل کے آئیں گے. ہر دور میں اسکالرز نے اس پر غور و فکر کیا. جب منگول نکلے اور مسلم ہسٹری کو تباہ کیا تھا تب بھی اسکالرز نے یاجوج مجوج کی بات کی تھی کہ شاید یہ نکل آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو مراد کیا تھا کہ یہ اصل میں ظاہر سی بات ہے جب ایسی کوئی چیز آئے گی تو اس سے ریلیٹ ہوگی، کچھ اس کی تھوڑی بہت مشابہت ہوگی تو ہر کوئی اس کی طرف جائے گا. تو کیا اصل بات کیا نکلتی ہے کہ یہ سونامی کی کچھ ویوز ہیں جو وقفے وقفے سے آتی جاتی ہیں، اور ہر ویو ایک نئی شکل میں آتی ہے مگر کام ایک ہی کرتی ہے، کیا؟ مفسدون فی الارض. یعنی کوئی منگول کی شکل میں آ رہا ہے، کوئی کسی اور شکل میں آ رہا ہے، چائنیز نے کیا بنا لیا، یہ کر جو کچھ بھی آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے نا، جو جب جب ہوا، لیکن کیا ہے، آئی تو الگ الگ یہ ویوز لیکن کام ایک ہی تھا، مفسدون فی الارض. آج کیا ہے؟ آج اسرائیل کی شکل میں ہے، مفسدون فی الارض. کام ان کا بھی وہی ہے. تو ہمارے اوپر آج کے دور کے تو یہ پورے کا پورا یہاں سے جو ہے نا آج کا فساد کیا ہے کہ یہاں سے یہاں تک آپ کے لیے یہ آج کا تھا، کیونکہ ہمیں بھی الرٹ ہونا ہے. آج بھی یاجوج مجوج موجود ہے. وہ جو اصل یاجوج مجوج ہیں وہ تو نکلیں گے، وہ تو رب کا وعدہ ہے. ذوالقرنین نے کیا کہا کہ جب وعد ربی ہو جائے گا تو وعد ربی جعلہ دکا، تو وہ خود بخود ریزہ ریزہ ہو جائے گی. اچھا، اس میں اب کچھ تھوڑی سی اور بھی باتیں ہیں.
جس کو انشاءاللہ اب ہمیں کل بھی کرنا ہوگا، کیونکہ ابھی ہمارا یہ ٹاپک ختم نہیں ہوا، لیکن چلے ابھی تو ہمارے پاس ٹائم ہے۔ مفسدون فی الارض جو آج ہو رہا ہے، اس سے ہو کیا رہا ہے؟ پوری نیشنز کو تباہ کیا جا رہا ہے، جس کی میں نے ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دی ہے۔ وہ کچھ آپ اسکول میں ان کی وہ جو رینبو ہے کیا ہے عذاب، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے۔ ویسے وہاں پہ جو ہے فریڈم آف سپیچ بہت ہے، لیکن اس کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے، آپ ان کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے۔ وہاں پہ آپ کی فریڈم کہاں گئی؟ کیونکہ نیشنز کو تباہ کر۔ تو غور کریں تو آیت کیا بتاتی ہے کہ دو پہاڑوں کے درمیان، اب آ جائیں واپس اپنی آیت پہ، دو پہاڑوں کے درمیان گویا یہ ایک راستہ ہے، ٹنل ہے، جس سے گزر کر وہ لوگ آتے تھے۔ ٹھیک سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی رہائش نہیں تھی ان پہاڑوں کے اندر ان کی، ایک لوکیشن ہمیں بتائی جا رہی، لوکیشن، اس پہ ذرا غور رکھیے گا کہ ہمیں ایک لوکیشن بتائی جا رہی ہے۔ تو کیا چیز اہم تھی؟ وہ ان کی لوکیشن کہ کسی بھی ارد پر جا کر اٹیک کر دیتے تھے۔ یاجوج ماجوج کی لوکیشن نہیں بدلی، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ مفسدون فی الارض، یہ بہت ہی امپورٹنٹ لفظ ہے۔ نکلتے وہ اسی لوکیشن سے تھے، راستہ ان کے پاس یہی تھا، جائیں وہ پھر آگے کہیں بھی، آئیں گے اسی طرف سے۔ ہم؟ تو یاجوج ماجوج کی لوکیشن نہیں بدلی کسی بھی قوم کی تباہی کے لیے، کسی بھی آج کا یاجوج ماجوج قوم کی تباہی کے لیے جو بھی فنڈز دیے جاتے ہیں، وہ سیاسی مقصد کے لیے ہو، مذہبی مقصد کے لیے ہو، دہشت گردی کے لیے ہو، اس کی پائپ لائن، اس کی لوکیشن ایک ہی ہے، سدائیں، دو پہاڑوں کے درمیان۔ کیونکہ یاجوج ماجوج بھی جب بھی نکلتے تھے، نکلتے اسی لوکیشن سے تھے۔ یہ بڑا ایک وہ کہتے نا کیا اس کو استعارہ والی گفتگو ہے کہ آج کا بھی جو بھی ہمیں فنڈز کے نام پر دیا جاتا ہے، ان کی لوکیشن ایک ہی ہے، تباہی، راستہ وہی ہے، مفسدون فی الارض، فساد کرو زمین میں۔ وہ فنڈز نہیں ہوتے، پتہ ہوتا ہے دینے والے کو بھی کہ یہ کہاں پہ استعمال ہوں گے، کیونکہ وہ طے شدہ ہوتے ہیں۔ وہ پائپ لائن جس میں وہ فنڈز آتے ہیں، اور کن راست اس پائپ لائن سے گزر کے وہ جاتے کہاں ہیں؟ کبھی دہشت گردی میں، کبھی مذہب کے نام پہ، کبھی سیاست کے نام پہ، کبھی امن اور آما کے نام پہ۔ بظاہر بڑے بڑے اچھے لبادے، لیکن بیک پہ لوکیشن اور راستہ وہی، صدائیں، وہ وہی کا، وہ نہیں چینج ہوتا۔ اب اس راستے کو بند کس سے کیا؟ جست اور تانبے سے۔ آج کے ذوالقرنین کے بس سے باہر ہے کہ وہ اس راستے کو، دیکھیں آج کا ذوالقرنین بھی ہے، لیکن اس کو جست اور تانبے سے، جست اور تانبے کی ضرورت ہے نا، وہ ہمارے پاس ناپید ہے۔ ایمان، اخلاق، جرت، مستقل مزاجی، یہ ہے آج کا لوہا اور تانبا، ہے ہمارے پاس۔ جس دن یقین کریں یہ آ گیا نا، اس دن یہ ٹنل بند ہو جائے گا۔ ذوالقرنین نے تو وہ ٹنل بند کیا نا، جس دن ہمارے پاس یہ لوہا اور تانبا آ گیا، ایمان، اخلاق، جرت، مستقل مزاجی، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی محبت، اسلام کی سربلندی، دن یہ ٹنل بند ہو جائے گا، جس دن مسلمان اٹھ گیا۔ وہ پکچر اکثر آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ سارے مسلمان نیچے سجدے میں ہیں، رکوع کی حالت میں، اور اوپر یہ سارے کھڑے ہیں۔ کسی نے نیچے لکھا ہوا تھا کہ جس دن یہ اٹھ گیا یہ سارے گر پڑیں گے۔ وہ اٹھنا ہی اصل میں جس تانبا ہے، وہ لوہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس واقعے سے کیا بتا دیا؟ قرب قیامت کے تمام حالات ہمیں بتا دیے کہ یاجوج ماجوج تو جب نکلیں گے تب نکلیں گے۔
तुम उससे पहले भी उन्हीं की जद में हो। आगे इंशाल्लाह फिर हम कल करते हैं, क्योंकि आज आपका टाइम मुकम्मिल हो गया। ठीक है, अल्लाह के हुक्म से कल हम आयत नंबर 94 से दोबारा स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी अफशान जी। मैडम एक पॉइंट रह गया याजूज माजूज के सिलसिले में, उनकी जी तादाद जी भी तो बहुत होगी ना, जी, तादाद के अभी हम बारे में अभी पहली बात तो ये कि टॉपिक हमारा खत्म ही नहीं हुआ। खत्म नहीं और हुआ। जी अभी हमारा टॉपिक नहीं खत्म हुआ, इंशाल्लाह कल हम इसको आयत नंबर 94 नज अलूला का खरजन खरजन अला अंतज अला बैनना से दोबारा शुरू करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर मैडम। और तादाद तो जाहिर है आपको पता ही है कि तादाद उनकी लातादाद है, क्योंकि कोई मेंशन नहीं की गई तादाद। जी अनिला जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैडम, वी ऑल इन्फ्लुएंस फ्रॉम वेस्टर्न पॉलिसीज, और ये यहूद की बनाई हुई है। और जो है ना वो ये जिस पाइपलाइन में ये आते हैं फंड्स, जैसे मेरा जिसम हम्म, मेरी मर्जी किस्म की जी 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 मोमबत्ती, जी और जी, ये अच्छा सारा अच्छा कुछ जो पॉइंट है। अनिला जी आपने रेज किया, माशाल्लाह। बिल्कुल हाँ, ऐसा ही है जी, मेरे ऐसा सामने ही है। बता रहा था, मेरे होंठ जो थे वो जुम्बिश करने के लिए मचल रहे थे, लेकिन मैंने कहा आप सारे मैडम हैं, पहले आप नहीं नहीं, फिर बिल्कुल हम। आपने बिल्कुल सही, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया कि ये सारा कुछ जो होता है यही तो फसाद है, मुफसिदून हाँ, फिल अर्द। तो बस अर्ज। इसको खत्म करने के लिए जिस तांबे और जिसकी जरूरत है वो हमें अपने अंदर पैदा करना है, क्योंकि जुल्करनैन कहीं ना कहीं होगा जो बगैर होगा उजरत के ये काम करेगा, लेकिन हम काम करेगा। हम उसे हम उसे वो तांबा और जिस तो दें ना। अब ये कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना कि क्या सिर्फ लोहे और तांबे इससे ही सिर्फ गुजारा होता है, क्योंकि ऐसा नहीं किया जुल्करनैन ने भी उनसे कुछ मांगा। चलें जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व सल्ली अला खैरिही व आलि बैतिही व अस्हाबिही अजमईन इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।